الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وملجانا ومأوانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد وعلى آلہ وأصحابہ وأزواجہ وأهل بيته وأمهاته وذرياته أجمعين. قال يا آدم إني أرى في المنام أني أذبحك قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. محبت سے پڑھو صلاۃ و سلام علیک یا صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. حاضر ہے در دولت پہ گدا سرکار توجہ فرمائیں. حاضر ہے در دولت پہ گدا سرکار توجہ فرمائیں. محتاج نظر ہے حال میرا سرکار توجہ فرمائیں. اور میں کر کے ستم اپنی جاں پر قرآن سے جاؤں کا سن کر. اللہ فرماتا ہے جب اپنی جان پہ ظلم کر لو تو میرے محبوب کی بارگاہ میں آ کے حضور کے وسیلے سے دعا کرنا, اللہ تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا. فرمایا کہ جب تم اپنی جان پہ ظلم کر لو تو میرے محبوب کی بارگاہ میں جا کر مجھ سے توبہ اور استغفار کرنا, میں اپنے محبوب کا صدقہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا. تو وہ شاعر کہتا ہے کہ میں کر کے ستم اپنی جاں پر قرآن سے جاؤں کا سن کر آقا آیا ہوں بہت شرمندہ سا سرکار توجہ فرمائے. اور شاعر کہتا ہے کہ ایک میں ہی نہیں ساری امت ساری دنیا ساری خلقت تکتی ہے رستہ رحمت کا سرکار توجہ فرمائے. اور آنسو آنسو ہے فریادی اور عرض کرم ہچکی ہچکی دھڑکن دھڑکن دیتی ہے صدا سرکار توجہ فرمائے. ہمارا تو دل کی جو دھڑکن ہے وہ دھڑکتی اس لیے ہے کہ ہر وقت ہمارا دل جو دھڑکتا ہے نا دھڑ دھڑ کرتا ہے, ہمارے دل کی دھڑکن دھڑکتی ہے تو آقا علیہ السلام کے لیے دھڑکتی ہے.
دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں ساری زندگی حضور کی غلامی میں ہی رکھے، اور جب ہم اس دنیا سے جائیں تو اللہ کریم سرکار کی غلامی میں ہی ہم سب کو موت بھی عطا فرمائے۔ اور دعا ہے کہ خالق کائنات آج کے اس بابرکت دن کا صدقہ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ رب العزت کی لامحدود حمد و ثنا کے بعد حضور نبی رحمت، نور مجسم، شاہ بنی آدم، دانائے سبل، ختم الرسل، مولا کل، امام الانبیاء، خواجہ عبدالسماء احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت و محبت عرض کرنے کے بعد احباب ذی وقار، یہ جو 3 دن ہیں جو ایک گزر گیا، جو آج ہم گزار رہے ہیں، اور جو کل دن آئے گا، یہ دن وہ دن ہیں کہ ان میں اللہ کی رضا بھی نصیب ہوتی ہے، ایک فرض بھی ادا ہوتا ہے اور سنت ابراہیمی بھی ادا ہوتی ہے۔ یہ 3 دن، ان میں ایک حج ہے، ایک ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے کی قربانی ہے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا امتحان ہے۔ تو یہ دن اتنے بابرکت دن ہیں، اگر انسان ان دنوں کا ادب و احترام کرتے، ان دنوں کو گزارے، ان دنوں کو شریعت کی حدود کے اندر رہتے ہوئے ان دنوں کو بسر کرے، تو اللہ کریم انسان کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ پچھلے جمعۃ المبارک پہ ہم نے حج کے فضائل بیان کیے، آج ہم اس شخصیت کا ذکر کریں گے کہ جس کے امتحان کو، جس کی قربانی اللہ کو اتنی پسند آ گئی کہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے اللہ نے قربانی کو واجب قرار دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی ایسی عظیم قربانی ہے کہ ایک سنت ابراہیمی بھی ادا ہوتی ہے، اللہ کی رضا بھی نصیب ہوتی ہے۔ یہ دن حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علی نبی جنا و علیہ السلام کی یاد میں گزارا جائے تو ایک تو نبی کی صحبت بھی نصیب ہوتی ہے، اللہ کا قرب بھی نصیب ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپ کا ایک لقب ہے خلیل اللہ۔ کیا لقب ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کہا جاتا ہے کہ آپ اللہ کے خلیل ہیں، اور خلیل بمعنی دوست ہے۔ اب جو بندہ کائنات میں آئے اور اہل ایمان ہو، وہ اللہ کا برگزیدہ بندہ ہوتا ہے۔ جو بندہ عبادت کرے وہ اللہ کا نیک صالح بندہ شمار ہوتا ہے۔ مگر ابراہیم علیہ السلام ایسی ذات ہے کہ آپ اللہ کے برگزیدہ بندے بھی ہیں، اللہ کے یار بھی ہیں۔ اللہ کے بندے بھی ہیں اور اللہ کے یار بھی ہیں۔ آج ہماری یاری پیسے والے سے ہو جائے تو ہم بڑے خوش ہوتے ہیں، ہماری یاری پیسے والے سے۔ ہمارا یارانہ کسی عہدیدار سے ہو جائے تو ہم بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ہمارا یارانہ اتنے بڑے افسر کے ساتھ ہے۔ ہمارا یارانہ کسی بدماش آدمی کے ساتھ ہو تو ہم بڑا خوش ہوتے ہیں کہ یار ہمارا تعلق فلانے بدماش کے ساتھ ہے، فلانے طاقتور کے ساتھ ہے، فلانے عہدے والے کے ساتھ ہے، فلاں پیسے والے کے ساتھ ہے۔ بتاؤ اس ابراہیم کا مقام کیا ہے کہ جو اللہ کے بندے بھی ہیں، اللہ کے یار بھی ہیں، اللہ کے یار بھی ہیں۔ فرمائے ابراہیم خلیل اللہ ہے۔ اور یہ صوفیاء فرماتے ہیں کہ جو بندہ اللہ کے جتنا قریب ہوتا ہے اللہ اتنا ہی بندے کو آزماتا ہے۔ بندہ جو اللہ کے قریب جاتا ہے تو اللہ کریم اس پہ مشکلات کو داخل کرتا ہے، اللہ کریم اس پہ امتحانات اس پہ لازم کرتا ہے۔ جب بندہ اللہ کے قریب ہو رہا ہے بندہ امتحانوں میں آ رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ نے جب بتوں کو توڑا اور ایک اللہ وحدہ لا شریک کا لوگوں کو پیغام دیا
تو لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خلاف سازش کی اور آگ کو جلایا اور کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلائیں گے. اور تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ آگ آسمان کو چھوتی تھی، اتنی بلند آگ. اور فرمایا کہ لوگ اپنے لیے معاذ اللہ یہ سعادت سمجھتے تھے کہ جس آگ میں ابراہیم علیہ السلام کو جلایا جائے گا اس آگ کے لیے لکڑیاں دینا لوگ اپنے لیے معاذ اللہ سعادت سمجھتے تھے. لیکن لوگوں کی یہ بدبختی تھی کہ وہ ایک نبی کے ساتھ ٹاکرا کر رہے ہیں، مگر ادھر اللہ کا حبیب بھی، اللہ کا یار بھی ہے، اللہ کا بندہ بھی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام خوش کھڑے. لوگ حیران ہوئے کہ ادھر بندے کو پتہ چل جائے نا تمہیں پھانسی دی جائے گی تو بندے کیا وزن بھی کم ہو جاتا ہے، طاقتور بندہ بھی ماڑا ہو جاتا ہے، صحت مند آدمی بھی کمزور ہو جاتا ہے. مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پتا تھا کہ مجھے آگ میں پھینکا جائے گا، مگر آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی اور اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا جانے لگا حضرت جبریل امین آئے، عرض کیا ہے اللہ کے محبوب اگر آپ کہیں تو میں فرشتے کو کہتا ہوں کہ وہ پہاڑوں کو آپس میں ایسے ملا دے گا کہ یہ ساری بستی والے تباہ ہو جائیں گے اور یہ آپ کا بال بھی باغا نہیں کر سکیں گے. اگر آپ حکم فرما دیں تو میں پہاڑوں کو اللہ کے حکم سے ایسے ملا دوں گا کہ یہ بستی والے تباہ ہو جائیں گے. تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جبریل چلے جاؤ، اگر اللہ کی مرضی یہ ہے تو ابراہیم اللہ کی رضا میں راضی. اگر اللہ ابراہیم کو جلانا چاہتا ہے تو میں اللہ کی مرضی کے خلاف نہیں جا سکتا. تو کہا حضرت اگر آپ حکم دیں تو آسمان سے بارش آ جائے گی، آگ ساری ختم ہو جائے گی. تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اگر اللہ کی رضا ہے کہ ابراہیم جل جائے تو ابراہیم بھی اللہ کی رضا میں خوش رہے گا، ابراہیم اللہ کی رضا میں راضی رہے گا. کیونکہ ابراہیم نے اللہ سے یاری اس لیے نہیں لگائی کہ اللہ جو ابراہیم پہ امتحان دے ابراہیم اس سے بھاگ جائے. فرمایا ابراہیم اللہ کا بندہ بھی ہے، اللہ کا یار بھی ہے. تو ابراہیم علیہ السلام پہ اللہ نے ایسے امتحانات داخل کیے، آپ کو ایسے امتحانات میں مبتلا کیا کہ آپ ہر امتحان میں کامیاب ہو گئے، آپ ہر امتحان میں سبقت لے گئے. تو اللہ کریم نے آپ کو اپنا یار بنا دیا. اللہ کریم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اولاد نہیں عطا فرمائی تھی. آپ کا نکاح حضرت اماں سارہ سلام اللہ علیہ سے ہوا تو اولاد نہیں تھی. تو ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑھاپا آ گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کر رہے تھے. دعا میں کہا کہ مولا مجھے بھی ایک نیک صالح بیٹا عطا فرما، مجھے ایک نیک صالح، اونچا بولو، مجھے ایک نیک صالح بیٹا عطا فرما. اللہ کریم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹا عطا فرمایا. اب میرا ادھر ایک سوال ہے کہ بیٹا کالا بھی ہو نا، پتر کالا بھی ہو تو ماں کہتی ہے میرا پتر چاندے، میرا پتر، بولو جسے کہنی ہے نا کہ نہیں کہنی. پتر کالا ہو تو ماں کہتی ہے میرا پتر چاندے. بچہ زمانے کا چور اور رسوا کیا ہوا ہو، زمانے کا ددکارا ہوا ہو، ماں کہتی ہے پتر میرا، بولو تو صحیح، پتر میرا چاندے. اب دیکھا جائے بیٹا کالا ہو ماں کے لیے چاند، بیٹا زمانے کا ددکارا ہو ماں کے لیے چاند. اب آج کے دور کی ماں کو دیکھا جائے تو اس کے بیٹے کا کردار کریکٹر جیسا بھی ہو، ماں کہتی ہے میرے پتر جیسا زمانے میں کوئی نہیں. تو بتاؤ اس اسماعیل علیہ السلام کا کیسا مقام ہے کہ جس کی پیشانی میں نور محمد ہی چمک رہا ہے. اس اسماعیل علیہ السلام کا کیا مقام ہوگا کہ جس کی پیشانی کے اندر اللہ کے آخری محبوب دانہ غیوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نور چمک رہا ہے اور اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا. زمانے کا چور بیٹا ہو تو ماں کے لیے وہ چاند ہوتا ہے. تو بتاؤ جس گھر میں اللہ کا نبی آیا ہو وہ ماں کتنی خوش ہو گئی ہوگی.
تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اللہ مجھے بیٹا عطا فرما. تو حضرت اماں سارہ سلام اللہ علیہ نے کہا کہ ابراہیم آپ دوسری شادی کر لیں, شاید اللہ آپ کو اولاد عطا فرمائے, مجھ سے شاید اولاد نہ ہو. تو آپ نے جب حضرت اماں ہاجرہ سلام اللہ علیہ سے نکاح کیا تو اللہ نے پھر ایسا بیٹا عطا فرمایا کہ جس کی پیشانی میں نور محمد ہی چمک رہا تھا. اللہ نے ایسا بیٹا عطا فرمایا کہ جو اللہ کا نبی بن کے آیا ہے, باپ بھی نبی بیٹا بھی نبی. اب جب حضرت اماں ہاجرہ سلام اللہ علیہ سے نکاح ہوا, بیٹا ایک نشان والا, تو ابراہیم علیہ السلام کا زیادہ دھیان اب اماں ہاجرہ کی طرف ہونے لگ پڑا. ڈیفینیٹلی بات ہے کہ بندے کا جب ایک بیوی سے اولاد نہ ہو, دوسری بیوی سے اولاد ہو, تو بندے کا زیادہ دھیان اس طرف ہوتا ہے, کیونکہ دوسری بیوی سے اس کی نسل چل رہی ہوتی ہے, قدرتی بات ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کا زیادہ دھیان حضرت اماں ہاجرہ کی طرف ہو گیا. تو اماں سارہ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ اپنی بیوی کو کہیں دور چھوڑ آئیں, اللہ کا حکم بھی آیا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اماں ہاجرہ سلام اللہ علیہ کو لیا, اپنے بیٹے جو چھوٹی سی عمر ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لیا. آج جہاں یہ مکہ پاک میں آب زمزم کا کنواں ہے, صفا مروہ سے باہر نکلے تو جہاں نبی کریم علیہ السلام کی ولادت گاہ ہے اس کے قریب جو ہے وہ آب زمزم کا کنواں ہے, اس کے قریب ویرانہ ہے, چاروں طرف جنگل ہے, پہاڑ ہے, اور دور دور تک کوئی انسان نظر نہیں آتا, کوئی جانور نظر نہیں آتا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی کو وہاں تنہا چھوڑا, ساتھ اپنے بیٹے کو چھوڑا. اور آج تو ہم لوگ یہ کہتے ہیں ہمارے گھروں میں, ہماری فریجوں میں ہزاروں قسم کے کھانے پڑے ہوں, تو ہم پھر بھی یہ کہتے ہیں کہ کل کے لیے کیا بچائیں گے. لیکن ادھر کیا تھا, ادھر توکل دیکھیے, 2 کلو کھجوریں اور 1 مشکیزہ پانی کا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی کو دیا. تو جب آپ جانے لگے تو حضرت اماں ہاجرہ نے فرمایا, کہا کہ اے ابراہیم, ہمیں اس ویرانے میں, اس جنگل میں کہ جہاں دور دور تک انسان تو کیا کوئی جانور بھی نظر نہیں آتا, ہمیں یہاں کس کے سہارے پہ چھوڑ کے جا رہے ہو. تو ابراہیم علیہ السلام نے فقط ایک جملہ کہا اے ہاجرہ, میں تمہیں یہاں اللہ کے آسرے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں. ہاجرہ, میں تمہیں یہاں اللہ کے آسرے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں. اب مزے کی بات یہ ہے کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی کو حضرت اماں ہاجرہ سلام اللہ علیہ کو تسلیاں دیتے. آپ اماں ہاجرہ کو سمجھاتے کہ ہاجرہ, اللہ کا حکم آیا ہے, مجھے جانا پڑے گا, مجھے یہ کرنا پڑے گا کہ تمہیں یہاں چھوڑ کے, میں اپنے بیٹے کو یہاں چھوڑ کے, میں اللہ کا حکم آیا یہاں سے چلا جاؤں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ابراہیم علیہ السلام تسلیاں دیتے, مگر یہاں کچھ اور منظر ہے کہ ویرانہ بھی ہے, جنگل بھی ہے, دور دور تک انسان تو کیا جانور بھی نظر نہیں آتا. تو اماں ہاجرہ سلام اللہ علیہ تسلیاں دینے لگی, کہا ابراہیم بے فکر ہو کے جاؤ, جس کے ساتھ اللہ ہو اسے کوئی پریشانی نہیں آتی. فرمایا ابراہیم بے خوف و خطر ہو کے جاؤ, اگر اللہ کی رضا یہ ہے, اللہ کی منشا یہ ہے, تو آپ بے خوف و خطر ہو کے جائیں, اللہ ہمیں ضائع نہیں ہونے دے گا, اللہ ہمیں ضائع نہیں ہونے دے گا. یہ ہے توکل, یہ ہے ایمان, یہ ہے ایمان کی پختگی کہ 2 کلو کھجوریں ہیں, 1 مشکیزہ پانی کا ہے, دور دور تک نہ کوئی وادی, نہ کوئی انسان, نہ کوئی جانور. تو فقط کیا کہہ رہی ہے کہ ہمیں اللہ کی رضا میں اگر ہم یہاں ہیں تو اللہ ہمیں رسوا نہیں ہونے دے گا. آپ وہاں رہیں تو پھر آپ جب طعام اور پانی ختم ہوا تو واقعہ آپ نے متعدد مرتبہ سنا ہوگا کہ آپ صفا مروہ پہ دوڑتی تھی, کبھی صفا پہ کبھی مروہ پہ, کہ پانی مل جائے, بیٹا ہے. تو بار بار آپ کا دھیان اپنے بیٹے کی طرف بھی آئے کہ کہیں اس کو کوئی جانور تکلیف نہ دے دے, کہیں کوئی زمین سے کوئی زہریلا سانپ نہ نکل آئے.
کوئی زہریلا جانور نہ نکل آئے کہ میرے بیٹے کو تکلیف دے دے۔ آپ نے 7 مرتبہ چکر لگائے تو اللہ کو اپنی اس برگزیدہ بندی کے، اپنی اس نبی کی بیٹی، نبی کی بیوی اور ایک نبی کی ماں کی یہ ادا اتنی پسند آ گئی، اللہ نے حج کرنے والوں کے لیے صفا مروہ کی سعی کو لازم کر دیا۔ کہا جو میری برگزیدہ بندی ہاجرہ کی سنت کو ادا نہیں کرے گا اللہ اس کا حج ہی قبول نہیں فرمائے گا۔ اب اماں ہاجرہ کس کی رضا کے لیے یہ کر رہی ہے؟ کس کی رضا کے لیے کر رہی ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ اور ادھر ایک عظیم نقطہ آپ کی طرف، آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا جاؤں۔ حضرت اماں ہاجرہ دور کس کے لیے لگا رہی ہیں؟ بیٹے کے لیے۔ بیٹا کون ہے؟ نبی ہے۔ دوڑ کس کے لیے لگا رہی ہیں؟ بیٹے کے لیے۔ بیٹا پیاسا ہے اور بیٹے کا مقام کیا ہے؟ اللہ کا نبی ہے۔ اب ایمانداری سے بتاؤ کہ اگر اسماعیل علیہ السلام کے لیے دوڑ لگائی جائے کہ آپ کو پانی کی ضرورت ہے، آپ کی والدہ دوڑ لگا رہی ہے، کبھی صفا پہ، کبھی مروہ پہ، کبھی صفا پہ، کبھی مروہ پہ، مجھے ایمان سے بتاؤ کہ اسماعیل علیہ السلام کی اطاعت کرنے والے پر، اسماعیل علیہ السلام کی خدمت کرنے والے کی ادا کو اللہ نے حاجیوں کے لیے تا قیامت فرض کر دیا، لازم کر دیا۔ اور بتاؤ جو محمد کی اطاعت کرے اللہ اس کو کتنے مقام عطا فرمائے۔ جو اسماعیل علیہ السلام کی اطاعت میں زندگی گزارے، اسماعیل علیہ السلام کی خدمت میں دوڑ لگائے، اس کی ادا کو اللہ نے فرض کر دیا۔ تو جس کے لیے کائنات بنائی اس محمد کی محبت میں کو زندگی گزارے تو اللہ کتنی برکتیں عطا فرمائے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام، آپ کی والدہ دوڑ لگا رہی ہے، آپ نے اپنی ایڑیاں زمین پہ ماری، اللہ نے آب زمزم عطا فرما دیا۔ اور مورخین نے لکھا ہے کہ جب آب زمزم نکلا تو حضرت اماں ہاجرہ سلام اللہ علیہا نے اینٹوں کے ساتھ یا پتھروں کے ساتھ اس کو ایک گہراؤ بنایا، اس کو گھیر دیا کہ یہاں ایک کنواں نما شکل بنا دی۔ مورخین لکھتے ہیں اگر اماں ہاجرہ سلام اللہ علیہا آب زمزم کے ارد گرد پتھروں کا گھیرا نہ بناتی تو آج ہر گھر گھر میں آب زمزم ہوتا۔ اچھا آب زمزم پینے والے کے لیے شفا ہے کہ نہیں ہے؟ بولیے۔ میں نے بڑے بندوں سے پوچھا، بڑے بندے بتاتے ہیں کہ اگر مدینہ پاک میں یا مکہ پاک میں کوئی بیماری لائق ہو جائے تو آب زمزم پیو تو تکلیف دور ہو جاتی ہے۔ ہمارے یہاں بھی رواج ہے اگر کوئی بیمار ہو تو لوگ ایک دوسرے کے گھر سے آب زمزم لا کے بیمار کو پلاتے ہیں، تو اللہ کریم بیمار کو آب زمزم کے صدقے شفا عطا فرماتا ہے کہ نہیں بات؟ آب زمزم میں شفا ہے کہ نہیں؟ آب زمزم میں شفا ہے۔ یہ بتاؤ آب زمزم آیا کہاں سے ہے؟ آب زمزم میں شفا ہے تو آب زمزم آیا ہے نبی کے قدموں کی ٹھوکر سے۔ اور یار نبی کے قدموں سے، نبی کے قدموں کی ٹھوکر اگر پانی کو لگ جائے تو پانی شفا دیتا ہے، اگر بندے کو نبی کی محبت لگ جائے تو کیا محبت شفا نہیں دے گی؟ اپنے آپ اپنے اندر نبی کی محبت کو پیدا کرو۔ اگر نبی کی محبت میں پانی آ جائے تو پانی بخشش کا ذریعہ ہے، پانی شفا کا باعث ہے۔ تو اگر نبی کی محبت میں، نبی کے پیار میں زندگی گزارو گے تو کیا زندگیوں میں نور نہیں آئے گا؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی کو بھی ادھر چھوڑا، بیٹے کو بھی چھوڑا۔ تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ آپ کبھی کبھی ملاقات کے لیے آیا کرتے تھے، مگر آپ 13 سال کے بعد واپس آئے۔ یہ بھی روایت ہے کہ آپ کبھی کبھی ملاقات کے لیے آیا کرتے تھے، لیکن زیادہ جو معتبر قول ہے وہ یہ ہے کہ آپ 13 سال بعد جب واپس تشریف لائے، بیٹا اس قابل ہو گیا کہ اب باپ کے ساتھ چلنا شروع کر دیا، اور ماں نے بیٹے کی تربیت ایسی کی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے تو بیٹا باپ کے ادب میں کھڑا ہو گیا۔ ماں نے تربیت ایسی کی کہ باپ آیا تو بیٹے نے باپ کے ہاتھ کو بوسہ دیا ہے۔ مگر افسوس یہ ہے کہ آج وہ مائیں نہیں رہی جو اپنے خامند کا ادب اپنی اولادوں کو سکھائے۔ آج تو مائیں کہتی ہیں تمہارے باپ نے تو میرے ساتھ ہمیشہ ہی برا کیا ہے۔ اگر مائیں، اگر بیویاں اپنے بچوں کی تربیت اچھی کریں گی تو اولاد اپنے والدین کا ادب و احترام کرے گی۔ بچے کی تربیت میں زیادہ کردار خامند سے زیادہ عورت کا ہوتا ہے،
کہ عورت جس طرح اپنے بچے کی تربیت کرے گی بچہ اسی تربیت کے اندر ڈھلتا چلا جائے گا۔ تو آپ نے تربیت ایسی کی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے تو بیٹا ادب میں کھڑا ہو گیا، ابراہیم علیہ السلام آئے تو بیٹے نے کھڑے ہو کر استقبال بھی کیا، باپ کے ہاتھ کو بوسہ بھی دیا۔ المختصر یہ اللہ کا حکم آ گیا کہ ابراہیم اپنے بیٹے کو ذبح کرو۔ خواب دیکھا، 3 دن مسلسل خواب آتا رہا، تو آپ نے اپنے بیٹے کو بلا کہا، اے بیٹے انی ارا فی المنام انی اذبحک، بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا نا اسماعیل علیہ السلام کہتے ابا جی ہے تے خواب ہی نہیں، خواب تے سانوں نہیں ہوندے، ابا جی ہے تے خواب ہے، تو اب آپ نے خواب دیکھا ہے تو اب بیٹا ذبح کر دیں گے؟ وہ بیٹا جو اللہ سے دعائیں مانگ مانگ کے لیا ہو۔ آج کسی کے ہاں ایک بیٹا ہو نا تو لوگ اس کے نخرے اس طرح کے اٹھاتے ہیں کہ ہم بندہ دیکھنے والا حیران ہو جاتا ہے کہ یار انہوں نے اپنی اکلوتی اولاد کی محبت میں اور تربیت میں انتہا کر دی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں ابا جان میں تو اکلوتا بیٹا ہوں اور ہے بھی نبی ہوں، تو آپ مجھے ذبح کریں گے؟ لیکن آپ نے ایسا جواب ارشاد فرمایا اور قرآن نے اس کو ایسا بیان کیا کہ خدا کی قسم دل بھاگ بھاگ ہو جاتا ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا نا انی ارا فی المنام انی اذبحک، بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تو بیٹا آگے سے کہتا ہے، کہا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، کہا ابا جان بے فکر ہو جائے، چھڑی چلانا آپ کا کام ہے، ذبح کرنا آپ کا کام ہے، آپ اپنے بیٹے کو صابرین میں پائیں گے۔ کہا بیٹا ابا جی ایسی تو بات ہی کوئی نہیں، اللہ کا حکم آیا ہے تو آپ ذبح کر لیں، اللہ کا یہ آپ کے اوپر امتحان ہے تو آپ اپنے امتحان کو پورا کریں، آپ کا بیٹا آپ کے حکم کا تابع ہوگا، آپ کا بیٹا آپ کے حکم کا تابع ہو کر آپ کی ایسی رضا میں راضی ہوگا کہ اللہ بھی مجھ سے راضی ہو جائے گا، میرا باپ بھی مجھ سے راضی ہو جائے گا۔ کہا انشاءاللہ من الصابرین، ابا جان آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔ اور آپ نے پھر کہا ابا جان میری چند شرائط ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب آپ مجھے ذبح کرنے لگے نا تو مجھے الٹا کر کے ذبح کرنا۔ تو کہا بیٹے اس میں حکمت کیا ہے؟ تو کہا ابا جان اب یہ بیٹا کہہ رہا ہے، باپ نے کہا ذبح کرنا ہے، بیٹا کہہ رہا ہے کر لیں، اب بیٹا آگے سے مشورے دے رہا ہے، کہا ابا جان مجھے سیدھا کر کے ذبح نہ کرنا، مجھے الٹا کر کے ذبح کرنا۔ تو کہا بیٹے وہ کیوں؟ تو کہا ہو سکتا ہے مجھے درد ہو، مجھے تکلیف ہو تو میری آنکھوں میں آنسو آ جائیں، تو آپ کہیں اولاد کی محبت میں اللہ کی محبت سے غافل نہ ہو جائیں، ایسے معاذ اللہ ہو تو نہیں سکتا، آپ نبی ہیں۔ تو کہا ابا جان آپ مجھے الٹا کر کے ذبح اس لیے کرنا کہ کہیں اولاد کی محبت اللہ کی محبت پہ غالب نہ آ جائے، اس لیے ابا جان مجھے الٹا کر کے ذبح کرنا۔ پھر کہا ابا جان کہ مجھے یہ جو میری قمیض ہوگی نا خون والی یہ میری ماں کو جا کے دینا۔ ماں کو کیا کہہ کے آئے ہیں کہ ہم دعوت پہ جا رہے ہیں۔ اور ادھر ایک واقعہ بھی سماعت کرتے جائیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی بیوی کو کہا کہ ہم ایک دوست کی دعوت پہ جا رہے ہیں، اسماعیل کو تیار کر دو، تو جب آپ گھر سے نکلے تو شیطان نے آ کے اماں ہاجرہ سلام اللہ علیہ سے کہا ہاجرہ تمہیں پتہ ہے تمہارا خامند اور تمہارا بیٹا کہاں جا رہے ہیں؟ تو اماں ہاجرہ نے فرمایا ہاں وہ کہہ کے گئے ہیں کہ ایک دوست کی دعوت پہ جا رہے ہیں۔ تو کہا کہ تمہیں پتہ ہے وہ دعوت کر کون رہا ہے؟ تو کہا نہیں ان کا کوئی دوست ہے۔ کہا اللہ ان کی دعوت کر رہا ہے۔ یار جن کی دعوت اللہ کرے ان کا مقام کیسا ہو؟ شیطان کہہ رہا ہے کہ ہاجرہ تمہیں پتہ ہے دعوت کرنے والا کون ہے؟ کہا نہیں، کہا اللہ دعوت کر رہا ہے۔ تو کہا کہ دعوت میں یہ ہے کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا ہے کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں۔ تو کہا کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ خواب مجھے اللہ کی طرف سے آیا ہے اور وہ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے کے جا رہا ہے۔ اما ہاجرہ سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ شیطان پلید سن لے، اگر میرے خامد اللہ کی رضا کے لیے میرے بیٹے کو قربان کرنے جا رہے ہیں تو سنو یہ ہاجرہ اللہ کی رضا میں بھی راضی ہے، اپنی خامد کی رضا میں بھی راضی ہے۔ کہا کہ یہ شیطان سن لے، یہ ہاجرہ کوئی ایسی ویسی خاتون نہیں ہے کہ جو تیرے بہکاوے میں آ جائے، یہ ایسی خاتون ہے جو اللہ کی رضا میں بھی راضی رہے گی، اپنی خامد کی رضا میں بھی راضی رہے گی۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ ابا جان میری قمیض نا میری والدہ کو دینا۔
تاکہ جب کبھی میری یاد آئے تو وہ اس کو دیکھ لے اور اس کو چوم لیں گی تو ان کو صبر آ جائے گا۔ میرے بھائی یہ جو ماں کی محبت ہے، یہ جو ماں کا پیار ہے، یہ نبیوں کے ساتھ بھی ہے، اور نبیوں نے بھی یہ بتایا ہے کہ ماں اپنی اولاد سے کتنی محبت کرتی ہے۔ وہ کسی نے کہا تھا نا کہ پتر پاویں زمانے دا غوث ہوئے، نہیں ماں دے پیران دی تلی ورگا۔ بیٹا جتنا بھی شان والا ہو، بیٹا جتنا بھی عزت و عظمت والا ہو، لیکن ماں کے لیے وہ بیٹا ہی ہوتا ہے۔ بیٹا ولی ہو، نبی ہو، پیر ہو، غوث ہو، ماں کے لیے بیٹا ہوتا ہے۔ تو اسماعیل علیہ السلام نے کہا ابا جان میری یہ قمیض میری ماں کو دینا، اور تیسری شرط آپ نے یہ کہا کہ ابا جان مجھے باندھ کے ذبح کرنا، ایسے نہ ہو کہ آپ مجھے ایسے ہی چھری چلا دیں، مجھے باندھ لینا۔ تو کہا بیٹے باندھوں کیوں؟ کہا ابا جان اس لیے کہ جب آپ مجھ پہ چھری چلائیں گے تو میں ظاہری بات طرف ہوں گا، میرا جسم کپ کپائے گا، تو ابا جان کہیں میری تکلیف دیکھ کر آپ کو اولاد کی محبت میں اللہ کی محبت غالب نہ آ جائے، اس لیے ابا جان آپ مجھے باندھ کے ذبح کرنا، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے نے کی نصیحتوں پر عمل کرتے ہوئے اپنے بیٹے کو ذبح کیا۔ جب چھری چلائی تو چھری چلتی نہیں، تو آپ نے فرمایا کہ چھری چلتی کیوں نہیں؟ اب چھری چلا کون رہا ہے؟ اللہ کا نبی۔ چل کس پہ رہی ہے؟ اللہ کے نبی پہ۔ اب چھری کو حکم اللہ کا آیا، چلنا نہیں ہے۔ اب کمبینیشن دیکھیں، چلا کون رہا ہے؟ اللہ کا نبی۔ چل کس پہ رہی ہے؟ اللہ کے نبی پہ۔ حکم آیا اللہ کا، چلنا نہیں ہے۔ اب یہ کمبینیشن عجیب ہو گیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلال آیا، آپ نے 3 دفعہ چھری چلائی چلی نہیں، آپ کو جلال آیا، آپ نے چھری کو پتھر پہ مارا، پتھر کافی بھرا تھا، جب آپ نے زور سے پتھر پہ مارا تو پتھر ریزہ ریزہ ہو گیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بیٹے پہ چلتی نہیں اور پتھر ریزہ ریزہ ہو گیا۔ تو چھری بول کے کہنے لگی کہا ابراہیم چلوں کیسے، مجھے اللہ چلنے ہی نہیں دیتا۔ ابراہیم میں اسماعیل پہ چلوں کیسے، مجھے اللہ کا حکم آیا ہے کہ اسماعیل کے بال کو بھی نہیں کاٹنا، نہیں تو تمہیں بھی جہنم میں جلایا جائے گا۔ تو میرے بھائی چھری کو یہ پتا ہے کہ نبی کا ادب احترام کرنا ہے، تو بتاؤ چھری نبی کا احترام کرتی ہے تو ہمیں نہیں نبی کا احترام کرنا چاہیے؟ چھریاں نبی کا احترام کرتی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام پھر اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے چھری اٹھائی تو اللہ کریم نے جنت سے ایک دمبا بھیجا اور اسماعیل علیہ السلام کی جگہ دمبے کو ذبح کیا۔ تو اسماعیل علیہ السلام سائیڈ پہ کھڑے تھے، آنکھوں پہ پٹی ہے، جب ذبح کر کے اللہ کا شکر ادا کر کے آنکھوں سے پٹی کو اتایا تو اپنے بیٹے کو سامنے صحیح سلامت ہی پایا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اللہ کو اپنے محبوب کی، اپنے خلیل کی، اپنے دوست کی یہ سنت اتنی پسند آئی کہ اللہ نے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے جو صاحب استطاعت ہیں، صاحب نصاب ہیں، ان پہ اللہ نے قربانی کو واجب کر دیا۔ دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کو سنت ابراہیمی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ کریم جو قربانی کریں ان کی قربانی کو بھی قبول فرمائے۔ ایک چھوٹا سا مسئلہ سماعت فرما لیں کہ آج کل ہمارے معاشرے میں، ہمارے گھروں میں ایک رواج یہ ہے کہ گھر کے 10 افراد ہیں اور 10 کے 10 ایسے ہیں کہ ان پہ قربانی واجب ہے۔ مثال ہے اس کے لیے یہ ہے کہ 52.5 تولے چاندی ہو، 7 تولے سونا ہو یا ان کے برعکس رقم ہو۔ زکوٰۃ کے لیے یہ ہے کہ اس پر سال گزرنا شرط ہے کہ اتنا نصاب آپ کے پاس ہو، پھر اس پہ سال گزر جائے تو آپ پہ زکوٰۃ لازم آتی ہے۔ قربانی کے لیے سال گزرنا شرط نہیں ہے، قربانی کے 3 دنوں میں اگر آپ صاحب نصاب ہو گئے تو آپ پر قربانی لازم آئے گی، آپ پر قربانی واجب ہوگی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں اکثر افراد ایسے ہوتے ہیں کہ گھر کے ہر بندے پہ قربانی واجب ہوتی ہے، مگر ہم گھر کے فقط ایک بندہ ہی ایک بکرا لے آتا ہے تو وہ سارے گھر کی طرف سے قربانی کر دیتا ہے، تو اس طرح اس کی قربانی نہیں ہوتی۔ ایک بکرا ایک شخص کے لیے ہی ہوگا، اور اگر گھر کے زیادہ افراد ہوں تو ایک بڑا جانور لے لیں، تو بڑے جانور میں 7 حصے ہو جاتے ہیں۔ اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ جس پہ قربانی واجب ہو، جو صاحب نصاب ہو، وہ اپنے مال میں سے قربانی میں حصہ ڈالے گا۔ دعا ہے کہ اللہ کریم
جو قربانی کرے ان کی قربانی کو قبول فرمائے۔ اور آخری اعلان سماعت فرما لے کہ کل عید الاضحیٰ کی نماز جامع مسجد گلزار یا رسول اللہ جامع مسجد حاضہ میں انشاءاللہ العزیز پورے 7 بجے ادا کی جائے گی۔ 6:30 بجے بیان شروع کیا جائے گا 55 منٹ پہ، اور پورے 7 بجے انشاءاللہ جماعت کھڑی کر دی جائے گی۔ تمام دوست وقت کی پابندی کرتے ہوئے وقت پہ تشریف لائیں۔ اللہ کریم اس ماہ مبارک کا صدقہ جو لوگ حج کر رہے ہیں ان کا حج قبول فرمائے، اور جو قربانی کریں گے اللہ ان کی قربانی کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین۔